الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله. محترم اور پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کی اس مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کی برکتیں اس گھر میں نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس محفل پاک میں حاضری کا فیضان ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان ایسی نعمت عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان ایسا عظمت و شان والا عطا فرمایا ہے کہ اس میں اولیاء کرام بھی عظمت و شان والے ہیں. ملک پاکستان میں ایک سے ایک اللہ کا ایسا ولی ہے کہ ہمیں پاکستانی ہونے پر ناز بھی ہوتا ہے، اور ان بزرگ کے پاکستان ہونے پر بھی ناز ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی بھی ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس ولی کامل کا ہمیں دامن بھی عطا فرمایا. دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پاکستان میں ہیں، اور ہماری خوش نصیبی، اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اس بات کا علم نہیں ہے. ہم شہر کراچی میں رہتے ہیں، اور شہر کراچی میں بیتاب بادشاہ عبداللہ شاہ غازی ہیں، اور عبداللہ شاہ غازی وہ ہیں کہ جو تابعی ہیں. تابعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے. یعنی کہ کراچی میں وہ ہستی بھی موجود ہے کہ جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان پایا. شہر کراچی میں رہنے والا بھی کتنا خوش نصیب کہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہر کراچی میں موجود ہے. اور سندھ کے بیتاب بادشاہ لال شہباز قلندر بھی سندھ میں تشریف لائے کہ آپ ہی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں سندھ کے اندر اسلام کا چراغ عطا فرمایا. کہ آپ نے جب نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع فرمایا، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ خاصہ ہے کہ دیگر اولیاء کرام کی طرح آپ قافلے میں سفر فرما کر کچھ عرصے کے لیے وہاں پر ٹھہراؤ فرما کر وہاں کے لوگوں کی اصلاح فرمایا کرتے، اور پھر وہاں سے چل دیا کرتے. تو پھر لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ہند تشریف فرما تھے، تو وہاں ابو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اب آپ سندھ جائیے،
یہاں پر تو 300 کلندر ہیں، اگر ایک کلندر چلا بھی گیا تو انشاءاللہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن وہاں پر آپ جیسے کلندر کی ضرورت ہے۔ آپ جیسا کلندر جب سندھ میں جائے گا تو اسے باب الاسلام بنا دے گا، اسے اسلام کا قلعہ بنا دے گا۔ اور پھر یہی ہوا کہ جب لال شہباز کلندر رحمت اللہ تعالی علیہ ہند تشریف لائے، سندھ تشریف لا کر آپ نے یہاں کی سرزمین کو جب مشرف فرمایا تو پوری مکران قوم آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہے۔ پوری مکران قوم یہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر مسلمان ہے۔ اور وہ مقامات آج بھی موجود ہیں کہ جن مقامات کو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مشرف فرمایا آج بھی وہ دشت شہباز کے نام سے مشہور ہے۔ تو آپ کا فیضان آج بھی جاری ہے۔ اور جس طرح فرمایا نا ہمارے نعت خان نے کہ یہ ہے مولا علی کا پیارا، تو واقعی میں لال شہباز کلندر مولا علی کے پیارے ہیں۔ اور وہ اس طرح کہ لال شہباز کلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد محترم کو خواب میں مولا علی مشکل کشا کی زیارت ہوتی ہے۔ جب مولا علی کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں، کیونکہ لال شہباز کلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد کبیر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اللہ کے ولی تھے۔ جب خواب میں مولا علی مشکل کشا کی زیارت ہوتی ہے، عرض کرتے ہیں یا امیر المؤمنین دعائے برکت سے نواز دیجئے، اولاد کی نعمت کے لیے دعا فرما دیجئے۔ جب یہ عرض فرماتے ہیں خواب میں، آج تو ہم مزار پر جا کر دعا مانگتے ہیں نا، دیکھیے مولا علی مشکل کشا جب مشکل کشائی فرماتے ہیں تو خواب میں بھی فرما دیتے ہیں، کیونکہ مشکل کشا ہے نا۔ جب مشکل کشا ہے تو ضرورت کبھی بھی کسی وقت بھی پڑ سکتی ہے، چاہے وہ خواب میں ہو یا بیداری میں ہو۔ آپ نے خواب میں عرض کی علی جان فرزند سے نواز دیجئے، اولاد سے نواز دیجئے۔ مشکل کشا نے یہ نہ فرمایا کہ جناب یہ تو بیداری کا معاملہ ہے، یہ خواب میں کیا کہہ رہے ہیں، لیکن مشکل کشا تو مشکل کشا تھے، اپنا پیارا بنانا تھا، لال شہباز کلندر کو اپنا پیارا بنانا تھا۔ فرماتے ہیں کہ تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ تجھے فرزند صالح عطا فرمائے گا۔ یہ بھی فرما دیا کہ فرزند صالح ملے گا، نیک بیٹا ملے گا۔ فرمایا اس کا نام عثمان رکھنا، اس کا نام عثمان رکھنا، نام بھی دے دیا، بتا بھی دیا کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، نیک ہوگا یا بد ہوگا، یہ بھی بتا دیا کہ نیک ہوگا اور بیٹا ہوگا اور اس کا نام عثمان رکھنا۔ اور یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد محترم کو لال شہباز کلندر کی صورت میں تحفہ عطا فرمایا، تو آپ نے مولا علی مشکل کشا کی تعلیم کے مطابق اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا۔ آج نام مشہور نہیں ہے، لیکن لال شہباز کلندر کا نام یہی ہے، حضرت عثمان مروندی عرف لال شہباز کلندر۔ آپ کو لال کیوں کہتے ہیں؟ لال ایک سرخ رنگ کا قیمتی پتھر ہے، اور آپ کے چہرے پر ایسی ہی سرخی تھی، خوبصورتی تھی، جس طرح اس پتھر کے اندر خوبصورتی ہے، کشش ہوتی ہے، اس پتھر سے زیادہ آپ کے چہرے کے اندر خوبصورتی تھی، اسی وجہ سے آپ کو لال کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان مروندی لال شہباز کلندر رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے مولا علی کے پیارے ہیں کہ خواب میں آپ کے والد کو بشارت بھی عطا فرمائی اور نام بھی عطا فرمایا۔ اور دوسری جانب آپ کو کلندروں کا فیضان ملا ہے، ایک وہ کلندریہ عورت، بزرگ عورت جنہیں رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے، آپ نے بھی نوازا۔ جب آپ اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے تو خواب میں رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت فرماتی ہے، آپ کی والدہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت فرماتی ہے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بشارت عطا فرماتی ہیں کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ موجود ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا ولی ہوگا، اور اللہ کا
ولی ایسا ہوگا کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسلام میں چھائی ہوئی تاریکی کو روشنی میں تبدیل کروا دے گا. اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وجود مسعود سے یہی ظاہر ہوا کہ جب آپ عالم میں چمکے تو آپ نے عالم کو چمکا دیا. اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنے ان والدین کے زیر سایہ ہو کر تربیت پاتے ہیں تو آج 7 سال کا بچہ گالیاں سیکھتا ہے, بدتمیزیاں سیکھتا ہے, اول فول بکتا ہے. آپ 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن تھے. 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن تھے. اب اندازہ لگائیے کہ جو بچہ 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن جائے, جب وہ اپنی جوانی کو چڑھے گا تو دنیا اسے کتنا بڑا عالم کرے گی, دنیا اس کا کتنا چرچا کرے گا. اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے علم حاصل کرتے کرتے علم کو پھیلایا, اور علم پھیلاتے پھیلاتے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اولیاء کرام کو علم بھی عطا فرماتا ہے, طاقت بھی عطا فرماتا ہے, اور لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے, لوگوں کی حاجت روائی کے لیے اختیار بھی عطا فرماتا ہے. کیونکہ اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا فیضان عطا فرمایا. جس طرح انبیاء کرام کے پاس لوگ حاضر ہو کر اپنی فریاد رسی کرتے ہیں, اپنی فریادوں کو پورا کرتے ہیں, تو ان اولیاء کرام کا بھی مقصد ہوتا ہے. لیکن لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہستی ہیں کہ کرامت بھی دکھا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں کو چھوڑ بھی رہے ہیں. مسوقات ہم ایسی کرامتیں دیکھتے ہیں کہ جو صرف ہمیں بظاہر کرامت نظر آ رہی ہوتی ہے, لیکن لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت دکھانے کا انداز یہ ہے کہ لوگوں کو ان کی غلطی کا بھی احساس ہو. چنانچہ لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دورہ مبارکہ میں شدید قحط پڑا, کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, نہریں سوکھ گئی, کنویں سوکھ گئے, اتنا شدید قحط پڑا. قحط پڑا. لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جب لوگ حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں علی جا لوگوں کا جینا دشوار ہو گیا ہے, لوگ بھوک پیاس کی وجہ سے بلک رہے ہیں, مر رہے ہیں, کیونکہ نہریں بھی سوکھ چکی ہیں, اپنی پیاس کو کہاں سے بجھائیں, کنویں سوکھ چکے ہیں, اپنی پیاسوں کو کہاں سے بجھائیں, نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہے, زندگی کی کوئی نعمت ہمیں میسر نہیں ہو رہی. لہذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے. آپ کے پاس پاور ہے, آپ دعا فرماتے اسی وقت بارش ہو جاتی, لیکن آپ نے فرمایا ہے لوگوں آ جاؤ, تم بھی اللہ سے معافی مانگو, میں بھی اللہ سے معافی مانگو. یہ تعلیم ہے کہ چاہتے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتے, بارش ہو جاتی. آپ نے فرمایا آ جاؤ مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, تم بھی اپنے گناہوں کی معافی چاہو, میں بھی معافی چاہتا ہوں, تم بھی توبہ استغفار کرو, ہم بھی توبہ استغفار کرتے ہیں. یہ آپ سکھا رہے تھے کہ اگر قلندر دنیا سے چلے گئے تو یہ قلندر کا سبق یاد رکھنا, جب بھی کوئی مشکل آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار اتنا پسند ہے کہ جو استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے بارش بھی عطا فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ اولاد بھی عطا فرماتا ہے, اور برکتیں بھی عطا فرماتا ہے. اور لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ فرمایا کہ توبہ استغفار کریں, گناہوں کی معافی چاہیں, جب لوگ توبہ استغفار میں مشغول ہوئے, اپنے گناہوں سے معافی مانگنے میں مشغول ہو گئے, تو لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا, انہیں بھی کاموں میں لگا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لو لگا لو, توبہ استغفار کرو. دوسری جانب لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, بولا بارش عطا فرما. معافی تو اس لیے مانگ رہے تھے کہ انہیں بھی پتا چلے کہ میں اگرچہ اللہ کا ولی ہوں لیکن اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں, لیکن دیکھو اللہ سے معافی بھی مانگ رہا ہوں لیکن رب کا پیارا بھی ہوں, اور
اور لب کا پیارا ایسا ہوں کہ جیسے ہی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دعا فرمائی، آپ دعا مانگ کر ابھی اپنے حجرے میں داخل نہیں ہوئے تھے، موسلا دھار بارش شروع ہوئی، اور موسلا دھار ایسی بارش ہوئی کہ پھر جو لوگوں کی امیدیں تھیں فلال شاہ عباس قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پوری فرمائی۔ اور پھر ابھی سبق ختم نہیں ہوا، پہلا سبق دیا کہ کہاں پڑا ہے اللہ سے معافی مانگیں، کہ آج بھی جب کورونا چل رہا ہے نا، یا بارشیں نازل نہیں ہوتی، بارشیں بند ہو جاتی ہیں، تو علماء یہی فرماتے استغفار کرو، توبہ کرو، کیونکہ جب آنکھوں سے پانی بہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف کا پانی بہتا ہے، تو پھر آسمان سے رب تعالیٰ کی رحمت کا پانی بہتا ہے۔ یہ کنیکشن ہے، ایک کڑی کے ساتھ ایک کڑی ہے، کیونکہ جب کام نہیں ہوتا، کیونکہ کہتے ہیں نا جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے۔ بچہ جب بھوکا ہوتا ہے، بلک رہا ہوتا ہے، اسے بھوک لگ رہی ہوتی ہے، ماں سمجھ جاتی ہے میرا بچہ رو رہا ہے، اب بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے، جب تک بچہ روئے نہیں ماں دودھ نہیں پلاتی۔ تو اسی لیے کہا کہ جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے، تو جب ہم روئیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو انشاءاللہ ہمارے کام ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا سب کا کام نہیں ہے، کیونکہ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے۔ سوز محبت عام ہے لیکن رونا سب کا کام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو روتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ پیارا بھی لگتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کوئی آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب رو رو کر اسے راضی کرتے ہیں تو رب تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جاتی ہے۔ بہرحال لال شاہ عباس قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب ملاحظہ فرمایا رب نے میری کرامت دکھا دی، اپنا کرم دکھا دیا، بارش نازل ہو گئی، آپ نے عشاء کی نماز ادا فرمانے کے بعد لوگوں کو جمع کیا اور پھر اجتماع ذکر و نات فرمایا، پھر اجتماع فرمایا کہ آؤ جو رب تعالیٰ نے اپنی رحمت عطا فرمائی ہے، نعمت عطا فرمائی ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ یہ تعلیم ہے۔ لال شاہ عباس قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بھی سکھا دیا کہ دیکھیں جب رب تعالیٰ نے نعمت عطا فرما دی اس کا شکر بھی ادا کرو، کیونکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کیونکہ لوگ نعمتیں حاصل کرنے کے بعد روگردانی کر لیتے ہیں۔ جب آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مسجدوں میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، اگر ایسا بندہ مسجد میں نظر آ جاتا ہے تو دیکھنے والے پوچھتے ہیں خیریت تو ہے مسجد میں نظر آ رہے ہو؟ لوگ پوچھتے ہیں خیریت تو ہے مسجد میں نظر آ رہا؟ ہاں یار بڑی پریشانی، مت پوچھو، کوئی حال نہیں ہے، بس یہ حال تمہارا اسی لیے نظر آ رہا ہے کہ مسجد میں نظر آ رہا ہے۔ اور جب کرم ہو جاتا ہے، بات بن جاتی ہے، پھر مسجد سے دور ہو جاتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں ہاں یار یہ اس کی بیٹی بیمار تھی نا، مسجد کا دروازہ نہیں چھوڑتا تھا، اس کا بیٹا بیمار تھا مسجد کا دروازہ نہیں چھوڑتا تھا، اس کی ماں بیمار تھی مسجد کا دروازہ نہیں چھوڑتا تھا، لیکن اس کی ماں ٹھیک ہو گئی ہے، باپ ٹھیک ہو گیا ہے، بچے ٹھیک ہو گئے ہیں، اس کا کام ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن مسجد کا اس نے رستہ چھوڑ دیا۔ تو اس طرح کے مناظر نظر آتے ہیں اور لوگ بولتے بھی ہیں، تو فلاں بابا کے پاس گیا تھا، اس نے نماز کا بولا تھا، بابا نے نماز کا بولا تو نماز شروع کر دی، کیونکہ بابا نے یہ بھی بولا تھا کہ بھائی نماز جب تک نہیں پڑھو گے میرے وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا، وظیفے کا فائدہ چاہیے تو نماز پڑھنی ہوگی۔ اب بابا نے بولا تھا کیونکہ وظیفہ کرامت بنانا ہے تو نماز پڑھنی ہوگی، تو جو ہمارا سب سے بڑا بابا ہے، جو ہمیں پیدا فرمانے والا ہے، اس بابا نے، اس رب نے قرآن پاک میں 700 سے زائد مرتبہ نماز کا فرمایا۔ قرآن پاک میں 700 سے زائد مرتبہ، اس بابا کو پیدا فرمانے والا بھی ہمارا رب ہے۔ جب ہمارا رب فرما رہا ہے 700 زائد مرتبہ، تو ہم رب تعالیٰ کے جو فرمان کو جھٹلا رہے ہیں، اس بابا کی بات پر عمل کر رہے ہیں۔ اس بابا نے کہا وظیفہ کام آئے گا جب تک نماز پڑھو گے، تو اگر ہم اس وظیفے کے بغیر ہی نماز کے وظیفے کو تھامیں گے تو انشاءاللہ کام ہمارا ویسے ہی ہوگا، کیونکہ نماز ایسا عمل ہے کہ یہ قبر میں بھی کام آئے گا، قبر کے باہر بھی کام آئے گا۔
قبر میں بھی کام آئے گا، قبر کے باہر بھی کام آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز سے برکت حاصل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ نماز ایسا وظیفہ ہے کہ اس جیسا کوئی وظیفہ ہی نہیں، کیونکہ یہ وظیفہ بھی رب نے دیا ہے، یہ وظیفہ کسی مولوی نے نہیں دیا، یہ وظیفہ رب نے دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کچھ بھی ہو جائے نماز اور صبر سے مدد چاہو، یہ وظیفہ ہے رب نے دیا ہے۔ نماز اور صبر سے مدد چاہو، ان دونوں چیزوں سے جب مدد مانگ لو گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا، آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا۔ دیکھیں لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دنیا میں تشریف لا کر ہماری اصلاح فرمائی، ہمیں دعوت دی کہ ہم راہ حق پر آ جائیں، راہ ہدایت پر آ جائیں۔ تو لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان حقیقی جب ملے گا کہ جب ہم قلندر کی سیرت پر عمل کریں گے۔ آج ہم قلندر ہی تو کہلاتے ہیں، لیکن ہم صرف لال دھاگا باندھ کر کہتے ہیں قلندر سے لایا، ہم صرف لال دھاگا باندھ کر کہتے ہیں قلندر سے لایا، یہ موٹے موٹے چھلے پہن کر کہتے ہیں قلندر سے لایا۔ بھائی قلندر کا سبق کیا لایا؟ قلندر کا سبق کیا لایا؟ قلندر مزار میں تشریف لے گئے، لیکن مزار میں جو تشریف لے گئے ہیں وہ کس طرح تشریف لے کر گئے؟ مزار میں کیا لے کر گئے؟ وہ نماز لے کر گئے ہیں، قرآن لے کر گئے ہیں، روزہ لے کر گئے ہیں، حج لے کر گئے ہیں، زکوٰۃ لے کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک اعمال لے کر گئے ہیں، اور تو صرف دھاگا لا کے خوش ہو رہا ہے۔ تو لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اگر فیضان چاہیے تو لال دھاگا باندھ کر نہیں، 5 وقت کی نماز کی پٹی باندھ کر کام ہو۔ لال دھاگے سے تو کام ہو ہی جائے گا رب العالمین نے چاہا تو، لیکن نماز کی پٹی سے ایسا کام ہوگا کہ انشاءاللہ اس پٹی کی وجہ سے ساری بند پٹیاں کھل جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔